السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت، اسی سے متعلقہ گفتگو چل رہی ہے۔ خاموشی جو ہے فکر آخرت سے اگر خالی ہو تو یہ بھی غفلت ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہے وہ لغو یعنی فضول ہے، اور جو خاموشی فکر آخرت سے خالی ہے وہ غفلت ہے، اور جو نگاہ عبرت سے خالی ہے وہ فضول و بیکار ہے۔ وہ شخص مبارک ہے جس کے کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، جس کی خاموشی میں فکر و سوچ ہے، جس کی آنکھ میں عبرت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گھڑی بھر کے غور و فکر آخرت کے معاملے میں سے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو ایک گھڑی آخرت کے بارے میں سوچے، غور و فکر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سال بھر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ محض لذت کے لیے زیادہ کھانے پینے کی قرآن و حدیث میں مذمت آئی ہے۔ پیٹ جب زیادہ بھر جاتا ہے تو مستی زیادہ سوجتی ہے اور زبان بھی قینچی کی طرح چلنے لگتی ہے، اور جب بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو انسان سست پڑ جاتا ہے، زیادہ بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ چنانچہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سخت بھوک برداشت کرتے اور شکم سیری نہ کرتے تاکہ ان کی خاموشی زیادہ ہو اور ان کا کلام اور فضول گوئی کم ہو، جیسے کہ علماء متقدمین کی عادت مبارکہ تھی کہ جس کا پیٹ خوب بھرا ہوا ہوتا اس کا بے فائدہ بولنا بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں کھاتے، بلکہ اکثر و بیشتر وہ بھوکے رہا کرتے تھے۔ بھوکے رہنے کی ایک یہ بھی تھی کہ ان کے اندر سستی اور غفلت نہیں آتی تھی، وہ کم بولتے تھے۔ بغیر بھوک کے کھانے والا باتوری ہوتا ہے۔ محمد راہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے پیٹ میں فضول کھانا بھرا اس کی زبان سے بھی فضول باتیں نکلیں گی۔ تیر و تلوار سے صرف جسم گھائل ہوتا ہے مگر زبان کی وجہ سے دل گھائل ہو جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تیر مارنا اس کو زبان سے طعن و تشنیع کرنے سے کم ہے، کیونکہ زبان کے نشانے کبھی خطا نہیں ہوتے۔ جو شخص اپنی زبان کو قیدی بنانے میں کامیاب ہو گیا وہ یقیناً بے شمار فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبان سے زیادہ کوئی چیز زیادہ قید رکھنے کی محتاج نہیں، یعنی سب سے زیادہ قید رکھنے کی اگر کوئی چیز ہے وہ تو زبان ہے۔ کہ انسان اگر کسی پر تیر چلاتا ہے تو ممکن ہے تیر کا نشانہ چوک جائے، لیکن جب زبان کسی پر چلاتا ہے تو اس کا نشانہ نہیں چوکتا اور اس کا وار جو ہے وہ سیدھا دل پر جا کر لگتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ زبان کو قید میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو بات 2 ہونٹوں میں نہ سمائی اب وہ کہیں نہ سمائے گی۔ بولنے سے پہلے ہی اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ کہیں بعد میں ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات تیر کی طرح ہے، اگر تیرے پاس سے نکل جائے تو وہ دوسرے کی ملک ہو جائے گی اور اب اس کا مالک تو نہیں ہوگا۔ یعنی زبان سے اگر تو نے کچھ کہہ دیا، بول دیا، تو اب یہ واپس آنے والا نہیں ہے، اب تو یہ کسی اور کی ملک ہو چکی ہے، تیری ملک سے یہ نکل چکی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ جس کی زبان ہر کسی کی بات کو قینچی کی طرح کاٹتی چلی جاتی ہوگی وہ دوسروں کی بات کبھی نہ سمجھ سکے گا، بلکہ فضول بک بک کرنے والے کا تو دین بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ زیادہ بک بک کرنے والے کی زبان سے کفریات نکلنے کا بہت ہی خطرہ ہوتا ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ خاموشی سے آدمی میں 2 خصلتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، اول تو دین اس کا سلامت رہتا ہے، جو زیادہ خاموش رہتا ہے تو اس کا دین بھی محفوظ رہتا ہے، دین سلامت رہتا ہے۔ دوسرا یہ
کہ وہ دوسرے کی بات خوب سمجھتا ہے، یعنی جو خاموشی اختیار کرتا ہے تو وہ دوسروں کی باتوں کو بہت اچھے انداز میں سمجھ لیتا ہے۔ بشر راضی دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ زبان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، جیسے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے معاملے میں کس چیز سے تشویش فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اور یہ کہہ کر اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ زبان سنبھالنا مال سنبھالنے سے زیادہ دشوار ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ دولت کو انسان تجوری میں بند کر کے محفوظ رکھ سکتا ہے، زیادہ خزانہ ہو تو مسلح پہرہ دار بٹھا کر بھی حفاظت کی جا سکتی ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ چنانچہ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، آدمی کو زبان کا روکنا روپے پیسے کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ دیکھا جائے تو نابینا فائدے میں رہتا ہے، نامحرموں کو تاکنے، فلمیں ڈرامے دیکھنے، کسی کا ستر دیکھنے وغیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح گونگا بھی زبان کی بے شمار آفتوں سے بچا رہتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی نابینا ہو جسے دکھائی نہ دیتا ہو تو ان تمام گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے، اسی طرح کوئی گونگا ہو تو وہ زبان کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبان دراز عورت دیکھی۔ عورتوں میں دیکھا جائے تو یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، وہ زیادہ باتونی ہوتی ہیں، بلکہ اگر چار عورتیں ایک جگہ بیٹھ جائیں تو پھر خاموش رہنے کا مطلب ہی نہیں، کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہوں پھر خاموشی وہ اختیار نہیں کر سکتی۔ روایت میں ہے کہ ایک زبان دراز عورت جو ہے آپ نے دیکھی، فرمایا اگر یہ گونگی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا ہوتا۔ تو ہماری وہ پیاری اسلامی بہنیں اس واقعے سے درس حاصل کریں جو ہر وقت تیری میری اور لگائی بجھائی میں مگن رہتی ہیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر سے فرصت نہیں پاتی۔ غور کریں ایسی بیکار اور باتونی خواتین کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، جو ایسی باتونی ہوتی ہیں، کیا فرمایا کہ اگر وہ گونگی ہوتی تو ان کے حق میں زیادہ اچھا ہوتا۔ ایک شاعر کا کلام ہے کہ علم زینت ہے اور خاموشی سلامتی ہے، علم زینت ہے اور خاموشی سلامتی ہے، اور جب کبھی بولنا پڑے تو زیادہ نہ بولو۔ تم نے خاموشی پر کبھی ندامت نہیں اٹھائی ہوگی، مگر کلام کر کے بہت دفعہ جو ہے پیشمانی اٹھائی ہوگی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ تم خاموش رہے ہو تب تمہیں ندامت اٹھانی پڑی ہو، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہو، لیکن ایسا بارہا ہوا ہوگا کہ تم بیجا بولے ہوگے تو تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی۔ تو یہ دانا نے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے۔ حضرت یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص زبان کو سنبھال کر استعمال کرتا ہے میں اس کو اچھے عمل کرتے دیکھتا ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو کوئی زبان کو بے سوچے سمجھے قینچی کی طرح چلاتا ہے اس سے پھر جھوٹ غیبت سب کچھ صادر ہوتا رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا ہنسی مذاق بھی بہت کرتا ہے اور اکثر اس میں جھوٹ کی آمیزش بھی ہوتی ہی ہے۔ یاد رکھیے مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے نا بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، تو جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے مذاق میں بولا جائے یا پھر جو ہے ویسے بولا جائے، البتہ مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے، 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ حضرت ہلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لفظ آدمی اللہ کی خوشی کا کہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ بڑی رضامندی حاصل ہوگی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے باعث قیامت تک کی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلمہ، صرف ایک کلمہ، ایک بات ناخوشی کا سرزد اس کی زبان سے ہوتا ہے اور یہ نہیں معلوم ہوتا اس کو کہ اس سے ناخوشی زیادہ ہوگی،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی ناخوشی قیامت تک لکھ دیتا ہے۔ آج کل ہمارے بعض بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوستوں کے جھمیلوں میں بیٹھ کر خوب الٹے سیدھے اور من گھڑت قصے اور لطیفے سناتے ہیں، وہ زین کی حدیث پاک سے درس عبرت حاصل کریں۔ مدنی آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے دوزخ کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوشش یہ کیا کریں کہ اکثر و بیشتر ہم خاموش رہیں اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں۔ اپنی زبان سے جب بولیں تو اچھا بولیں، فائدہ مند بولیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کریں، حمد کریں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔